میرے تمامی سنی صحیح العقیدہ مسلمانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میں نے گزشتہ کل آپ حضرات کے سامنے سنتوں اور نفل کے سلسلے میں کچھ مسائل کو بیان کیا تھا۔ آئیے اب آگے چلتے ہیں۔ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرماتے ہیں کھڑے ہو کر پڑھنے کی قدرت ہو جب بھی بیٹھ کر نفل پڑھ سکتے ہیں۔ یہ حکم صرف نفل کے لیے ہے، مگر کھڑے ہو کر پڑھنا یہ افضل ہے۔ حدیث میں فرمایا کہ بیٹھ کر پڑھنے والے کی نماز کھڑے ہو کر پڑھنے والے کی نصف ہے، یعنی آدھی ہے، اور عذر کی وجہ سے بیٹھ کر پڑھیں تو ثواب میں کمی نہ ہوگی۔ یہ جو آج کل عام رواج پڑ گیا ہے کہ نفل بیٹھ کر پڑھا کرتے ہیں، بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ شاید بیٹھ کر پڑھنے کو افضل سمجھتے ہیں۔ اگر ایسا ہے تو یہ ان کا خیال بالکل غلط ہے۔ وتر کے بعد جو 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں ان کا بھی یہی حکم ہے کہ کھڑے ہو کر پڑھنا افضل ہے، اور اس میں اس حدیث سے دلیل لانا کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے وتر کے بعد بیٹھ کر نفل پڑھیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ یعنی اس طرح سے دلیل لانا صحیح نہیں ہے، کیونکہ یہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مخصوصات میں سے ہے، یعنی آپ کی خصوصیات میں سے ہے۔ چنانچہ صحیح مسلم شریف کی حدیث عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے ہے، فرماتے ہیں مجھے خبر پہنچی کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹھ کر پڑھنے والے کی نماز کھڑے ہو کر پڑھنے والے کی نماز سے آدھی ہے۔ اس کے بعد میں حاضر خدمت اقدس ہوا تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بیٹھ کر نماز پڑھتے ہوئے پایا۔ سر اقدس پر میں نے ہاتھ رکھا کہ بیمار تو نہیں ہے؟ ارشاد فرمایا کیا ہے اے عبداللہ؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تو ایسا فرمایا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں۔ فرمایا ہاں، لیکن میں تم جیسا نہیں۔ امام ابراہیم حبلی و صاحب در مختار و صاحب رد المختار نے فرمایا کہ یہ حکم حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خصائص سے ہے، یعنی آپ کی خصوصیات سے ہے، اور اسی حدیث سے استناد کیا ہے، یعنی اسی حدیث سے سند لی ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے منت مانی کہ کھڑے ہو کر میں نفل نماز پڑھوں گا، تو اب کھڑے ہو کر پڑھنا واجب ہے، اور مطلق نماز کی منت مانی ہے تو ایسی صورت میں اختیار ہے، چاہے بیٹھ کر پڑھیں چاہے کھڑے ہو کر پڑھیں۔ پھر آگے فرماتے ہیں نفل بیٹھ کر پڑھے تو اس طرح بیٹھے جیسے تشہد میں بیٹھا کرتے ہیں، مگر قرأت کی حالت میں ناف کے نیچے ہاتھ باندھے رہیں جیسے قیام میں باندھتے ہیں۔ اور پھر آگے فرماتے ہیں کہ نوافل تو بہت کثیر ہے، اور اوقات ممنوعہ کے سوا، یعنی ممنوع وقتوں کے سوا آدمی جتنے چاہے پڑھے، مگر ان میں سے بعض جو حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم و ائمہ دین رضی اللہ تعالی عنہم سے مروی ہے، وہ بیان کیے جاتے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز اس کا بیان میں کل کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے
مولا کریم اپنے حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہم سب کو دین متین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور مسلک اہل سنت، مسلک اعلی حضرت پر صحیح معنوں میں سختی سے عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔